अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे उर्दू अदब में तशबीह और इस्तारा। तशबीह क्या है, इसके क्या अरकान हैं, तशबीह और इस्तारे में फ़र्क क्या है, ये चीज़ें आज के हम लेक्चर में आपके सामने बयान करेंगे ताकि आपको तशबीह और इस्तारे के बाहिमी फ़र्क का अंदाज़ा हो सके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तशबीह। शेरी इस्तिलाह में तशबीह किसे कहते हैं? किसी मुश्तरक सिफ़त की बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देना, उस जैसा करार देना, उससा करार देना, उसकी तरह करार देना शायरी इस्तिलाह में तशबीह कहलाता है। इससे कलाम में हुस्न, जिद्दत और निखार पैदा होता है। किसी तशबीह में मंदरज झैल अरकान का होना ज़रूरी है। वो अरकान 5 है। मुशब्बह, मुशब्बह बिह, तीसरा है हुर्फ़ तशबीह, चौथा है वजह तशबीह और पांचवा है गर्ज़ तशबीह। तो यहाँ हम सबसे पहले मुशब्बह की तारीफ़ करते हैं। मुशब्बह जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, यानी जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बह। मुशब्बह बिह जिससे तशबीह दी जाए। तीसरा है हुर्फ़ तशबीह, नाम से ही वाज़ेह है, जिन अल्फाज की मदद से तशबीह दी जाए। तशबीह देने के लिए अल्फाज आते हैं मानिंद की तरह, जैसे कि हम बता चुके हैं, सा। चौथा है वजह तशबीह, जो खूबी मुश्तरक हो, यानी जिस खूबी की वजह से तशबीह दी जाए। जिससे तशबीह दी जा रही है और जिसको तशबीह दी जा रही है उन चीज़ों का मुश्तरक होना ज़रूरी है। गर्ज़ तशबीह वो मकसद या गर्ज़ जिसके लिए तशबीह दी जा रही हो, इसका ताल्लुक़ तशबीह में ज़िक्र नहीं होता, सिर्फ़ कराइन से साबित होता है कि तशबीह किस गर्ज़ या मकसद से दी गई है। यहाँ पर मैं एक शेर लिखता हूँ, उस मिसाल से आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि तशबीह क्या है। एक शेर लिखा है यहाँ पर मीर तकी मीर का, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब देखिए शायर ने यहाँ पर तशबीह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तशबीह इस्तेमाल की है कि महबूब की जो लब हैं, नरम व नाजुक है, उनको गुलाब की पंखड़ी की मानंद करार दिया है। तो यहाँ पर इस शेर से और तशबीह के हम अरकान का मुवाज़ना करेंगे कि क्या है। मुशब्बा जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, किस चीज़ को तशबीह दी गई है? लब को। यहाँ पर जो तशबीह दी गई है वो महबूब के लब को दी गई है, ठीक है। उसके बाद है मुशब्बह बिह, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए, जिस चीज़ से तशबीह दिया, मुशब्बह बिह पंखड़ी से तशबीह दी है, गुलाब की पंखड़ी से। यहाँ पर शायर ने मुशब्बह बिह जो इस्तेमाल किया है वो पंखड़ी के लिए इस्तेमाल किया है। उसके बाद है हुर्फ़ तशबीह, जिन अल्फाज की मदद से तशबीह दी जाए, यानी मैं पहले बता चुका हूँ मानिंद, तरह, उस जैसा, उस सा, तो वो हुरूफ। अब यहाँ पर क्या है? सी। तो क्या हो गया? हुर्फ़ तशबीह सी की, सी उस जैसी। उसके बाद आ जाता है वजह तशबीह, जो खूबी मुश्तरक हो, यानी जिसकी वजह से तशबीह दी जा रही है। अब क्या है कि गुलाब की पंखड़ी में एक बात जो मुश्तरक है वो क्या है? वो खूबी क्या है? वो खूबी है नज़ाकत की। गुलाब की पंखड़ी गुलाबी होती है, नज़ाकत होती है, तो वहाँ पर शायर ने उस गुलाब की पंखड़ी, गुलाब से मुराद वो नज़ाकत ली है कि गुलाब जिस तरह नाजुक है इसी तरह से महबूब के लब। उसके बाद है गर्ज़ तशबीह, वो मकसद या गर्ज़ जिसके लिए तशबीह दी जा रही हो उसका तशबीह में ज़िक्र नहीं होता, सिर्फ़ कराइन से साबित होता है कि तशबीह किसी गर्ज़ या मकसद से दी गई है। अब यहाँ पर हमें पता, शायर ने यहाँ पर जो इस्तेमाल की है तशबीह, वो इस वजह से की गई है महबूब के लब की नज़ाकत के लिए, कि वो नज़ाकत की तरह ख़ास अंदाज में पहलू उजागर करना चाह रहा था। दूसरा शेर यहाँ लिखा है, ये आबो ताबो हुस्न, ये आबो ताब हुस्न
یہ عالم شباب کا، یہ آب و تاب حسن، یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا۔ یہاں پر شاعر نے دیکھیں وہی بات پیش کی ہے کہ محبوب کے حسن کو جو بتایا ہے کہ تو جوانی میں اس طرح سے ہے میرے محبوب، تیرا حسن ہے جیسے کوئی ایک پھول گلاب کا کھلا ہو۔ یہاں پر بھی وہی چیزیں استعمال کی گئی ہیں۔ کیا ہے؟ محبوب کے حسن کے لیے مشبہ بہ، جس چیز کو تشبیہ دی گئی محبوب کے حسن کو، مشبہ بہ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے کیا ہے؟ وہ گلاب ہے، ایک پھول ہے۔ محبوب کے گلاب کے پھول سے تشبیہ دے رہے ہیں، پھول گلاب کا۔ تو یہ والی بات جو ہو گئی یہ مشبہ بے ہو گئی، حرف تشبیہ ہوگی جن کی مدد سے دی جا رہی۔ پھول کھلا ہے گلاب کا، تم ہو کہ ایک پھول ہے کھلا ہے گلاب کا، جو اس کا تیسرا ہے اس میں ہے وہ یوں کہ یہ جو الفاظ ہے کہ یہ حرف تشبیہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے وجہ تشبیہ۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ یہاں پر جیسے کہ میں بتا چکا ہوں، وجہ تشبیہ جس چیز جو دونوں چیزوں میں خصوصی ہوتے ہیں، یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں کم ہو، اور جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں زیادہ ہو، اور جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس میں حد درجہ متمم ہو۔ تو یہاں پر جو نزاکت ہے اس سے یہاں پر غرض تشبیہ دی گئی ہے اور وجہ تشبیہ دی گئی ہے، اور غرض تشبیہ یہ ہے کہ محبوب کا حسن لاجواب ہوتا ہے، تو شاعر نے اس مقصد کو استعمال کرنے کے لیے اس تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے استعارہ۔ علم بیان میں استعارہ کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں۔ اصطلاح میں استعارے کا مطلب ہے کسی شے کی صفت کو کسی اور شے سے منسوب کرنا، مگر ضروری ہے کہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق ہو۔ ایک مثال ہے، میرا بیٹا چاند ہے، یعنی ہو بہو چاند، بیٹے میں وہ صفت ہو، اچھائی ہو۔ اسی طریقے سے کسی کی بدصورتی دیکھ کر اکثر لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ تیرا رنگ تو توے جیسا ہے، کہ توے میں اور اس میں کیا مماثلت ہے۔ تو اسی طریقے سے استعارہ کے معنی ہوتے ہیں ادھار لینا کے۔ تو یہاں پر ہم جب شاعری میں پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ ارکان ہیں، 3 ارکان ہیں۔ پہلا ہے مستعار، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے، یعنی ادھار لیا جائے، مانگ لیا جائے وقتی طور پر۔ مستعار، وہ شخص یا چیز جس سے مستعار لیا جائے، ٹھیک ہے، ایک تو جس کے لیے لیا جائے اور جس سے لیا جائے، 2 چیزیں ہوگی۔ تیسری وجہ استعارہ، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمیں ادھار لینا پڑا، تو اس کی وجہ یہ ہے وہ مشترک خوبی یا صفت جو مستعار اور مستعار لا میں پائی جائے، یعنی دونوں میں مشترک ہو۔ ایک شعر لکھا ہوا ہے یہاں پر، فلک تو ہی بتا دے کہ حسن و خوبی میں، فلک تو ہی بتا دے کہ حسن و خوبی میں زیادہ تر ہے تیرا چاند یا ہمارا چاند۔ یہاں پر شاعر نے فلک سے یعنی آسمان سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ تو ہی بتا کہ تیرا چاند اچھا ہے یا ہمارا چاند اچھا ہے۔ تو اب یہاں پر بات کرتے ہیں ہم، اس شعر میں مستعار کیا ہے؟ مستعار لا، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ استعار لیا، وہ کیا لیا گیا ہے؟ محبوب، ہمارا محبوب، ہمارا چاند، یعنی محبوب، چاند ہمارا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ شخص یا چیز جس سے مستعار لیا گیا، کیا چیز مستعار لی گئی ہے؟ یہاں پر آپ کے سامنے ہے کہ کیا چیز لی گئی ہے، وہ ہے آسمان کا چاند، یعنی آسمان کے چاند کو مستعار لیا گیا ہے۔ اس کے بعد وجہ استعارہ، کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے ہم نے ادھار لیا ہے، وہ کیا ہے؟ خوبصورتی، کہ آسمان کا چاند اور محبوب میں دونوں چیز خوبصورتی ہے، کہ فلک سے موازنہ، اس سے ادھار لے رہا ہے کہ جیسے تیرا چاند ہے یا میرا چاند ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں ہم، دوسرا شعر لکھا ہوا ہے، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو۔
دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر نہیں، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر نہیں۔ تو یہاں پر جو سب سے پہلے مستعارلہ لیا گیا ہے، کس کے لیے لیا گیا ہے یہاں پر؟ وہ لیا گیا ہے آنسو، یعنی پلکوں سے گر نہ جائے موتی، آنسو، ٹھیک ہے۔ تو یہ مستعارلہ ہو گیا۔ اس کے بعد مستعار منہ، مستعار منہ وہ شخص جس کے لیے مستعار لیا جائے۔ اب یہاں پر کیا لیا گیا ہے؟ موتی لیا گیا ہے، مستعار منہ یعنی موتی، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو۔ بتایا کہ تشبیہ اور استعارہ میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق کیا ہوتا ہے کہ اس میں حرف تشبیہ آتا ہے، تشبیہ میں جو آتا ہے وہ حرف تشبیہ آتا ہے، سا سی اس جیسے مانند قرار دینے کے، جبکہ استعارہ میں ایسا لفظ نہیں آتا، ہو بہو ویسا ہی قرار دیا جاتا ہے۔ جیسے میرا بیٹا چاند سا ہے، میرا بیٹا چاند ہے۔ علی شیر ہے، علی شیر کی طرح بہادر ہے کی طرح، اس طرح سے میرا محبوب چاند ہے یا میرا محبوب چاند جیسا ہے۔ اس طریقے سے مختلف مثالیں آپ کو دیکھ کر سمجھائی گئی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم کس ٹاپک پر بنائیں تو اس میں بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، آپ کو کس ٹاپک پر چاہیے۔ اللہ حافظ۔